بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ایک قرآن کریم کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور 800 سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے 800 سال حضرت یونس کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ جس وقت بنی اسرائیل آشوریوں کے ہاں اسیر تھے، اس وقت حضرت یونس اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ حضرت یونس کا جو نام یونس بن متی یہ قرآن کریم کے اعتبار سے ہے، اور عبرانی زبان میں حضرت یونس کا نام یونان بن امتائے ہے۔ بہرحال پاکیزہ اور برگزیدہ انبیاء میں سے حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور جس وقت قوم نے نافرمانی کی تو حضرت یونس اس قوم کے معجزات کی تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اور قوم کا سرکشی کرنا، اس سے حضرت یونس تنگ آئے اور عذاب کی بد دعا کرتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑے۔ آگے سے جب وہ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو کشتی بھر چکی تھی، کیونکہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، مشحون اس کشتی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا افراد مکمل ہو چکے ہوں، یعنی پہلے ہی وہ بھری ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت یونس بھی اسی کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب ہوا کیا کہ جس وقت وہ کشتی ڈاواڈول ہونے لگی تو اس کے صاف ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کشتی اس وقت بھر چکی ہے، کچھ افراد کو یہاں سے اترنا پڑے گا۔ اور ایک مچھلی نمودار ہوتی ہے جو اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، اور کہا گیا کہ اب قرعہ ڈالتے ہیں کہ اس مچھلی کا شکار کون ہوگا یا دریا میں کس کو پھینکنا ہوگا تاکہ وہ اس کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ شرعی حیثیت آج بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، بہرحال سابقہ شریعتوں میں تو یہ بالکل رائج تھا، اس لیے قرعہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرعہ ڈالا گیا تو وہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت یونس کو نیچے پھینک دیا جائے۔ یوں ہی حضرت یونس کو نیچے پھینکا تو کشتی سے اترتے ہی ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ قرآن کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس 3 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پر ایک جو دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت یونس نے اس کشتی کے پیٹ میں جا کر پڑھا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر حضرت یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی ایک خاص تسبیح نہ پڑھتے، تو اس وقت اللہ کہتا ہے اس کے نتیجے میں میں ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کتنی عظیم تسبیح ہوگی کہ جس کی وجہ سے حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور وہ عظیم تسبیح کیا تھی؟ وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی عظیم تسبیح ہے جو بہت ساری مشکلات اس سے حل ہو جاتی ہیں، بہت ساری مشکلات اس سے اللہ تعالیٰ رفع فرماتا ہے۔ یہ اتنی پاک و پاک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھتے اور طلوع آفتاب تک، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ظہر تک امام علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھتے اور مسلسل اسی تسبیح کی تلاوت فرماتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے مومنین کرام اگر اس تسبیح کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بھی مشکلات آسان فرمائے گا۔